नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू मिर्ज़ा इंजीनियर की उस वीडियो के बारे में जिसमें सवाल किया गया कि मोहम्मद बिन कासिम को जो उन्होंने डाकू कहा और इस्लाम के ख़िलाफ़ उनको जुल्म करने वाला साबित किया, उस बारे में उनको रुजू करने का जो हुक्म दिया गया, तो उस बारे में उन्होंने क्या दलाइल पेश किए, अहादीस के हवाले से क्या कहा और तारीख़ में हमें क्या बताया कि तारीख़ क्या बताती है। इस बारे में हम आज वीडियो देखेंगे और इस पर तबसरा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रुजू सूरत में होगा जब आप कुरान हदीस बयान करें और मैं तारीख बयान करूं। जिस तरह के मैं करबला के ऊपर बुखारी मुस्लिम से हदीसें बयान करता हूं, आप तारीख बयान करते हैं, तो वो तो रुजू बनता है। जो कुछ वो अपने दौरे मलूकियत के अंदर करते थे मुसलमानों के साथ, मक्के मदीने के मुसलमानों के साथ, उसमें तो ये बैठता ही नहीं है कि वो माशाल्लाह एक खत लिखने के ऊपर सिंध पहुंच जाए। अपने घर में वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको ना। और हज्जाज इब्न यूसुफ तो वो मलऊन है जिसको तो नासबी भी मलऊन मानते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब पैदा होगा और एक जालिम। और अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, ए हज्जाज इब्न यूसुफ, कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम शख्स तू है जिसके बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था। ये सही मुस्लिम में है। मेरा यूट्यूब पे आप क्लिप देख लें, लाखों लोगों ने देखा है। आले उमैया का दहशतगर्द हज्जाज इब्न यूसुफ 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री मैंने 15 मिनट के अंदर कवर कर दी है, उस 100 साल की आपको, और तारीख से नहीं, बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में। तो वो हज्जाज इब्न यूसुफ, उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम यहां लोगों की दादरसी के लिए पहुंचेगा, जो वहां अहले बैत को कत्ल करवा रहे हैं, सहाबा के कातिल हैं। सर बुखारी उठा के देखे, हजरत अनस इब्न मालिक जो है वो कितने परेशान हुआ करते थे कि हम पे ये कौन सा खबीस मुसल्लत हो गया हज्जाज इब्न यूसुफ जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। उन लोगों ने जाके यहां पे फरियादें सुननी थी। हाँ, आपको कहानियां करा दी गई हैं, आप वो कहानियां, आप जैसे नूरुद्दीन जंगी का एक कहानी वाला वाकया आपको बयान कर दिया कि जी वो यहूदी हुजूर की जिस्म मुबारक कब्र से निकालने लगे थे। वो ड्रामा भी बन गया। अब लोग कहते हैं, अली भाई कहते हैं गलत है, हमने तो ड्रामा देखा है, तो ड्रामा ही देखा है ना, तो उसकी तो सनद ही कोई नहीं है। समूदी ने वो 500 साल की सनद ही बयान नहीं की है, और फिर माजरत के साथ बरेलवियों के तो अकीदे के खिलाफ है। क्या रसूलुल्लाह नूरुद्दीन जंगी के मोहताज है अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म की हिफाजत के लिए? अल्लाह किधर गया? फिट ही नहीं बैठता, झूठ है। और फिर मैं ऐसे पूछता हूं कि जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे हैं, उस वक्त नूरुद्दीन जंगी किधर था? और नमाज नहीं हुई है, उस वक्त जमाने में कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं था। और जब खाने काबे पे, सही मुस्लिम में आता है कि चढ़ाई की हज्जाज इब्न यूसुफ ने, और यजीद के दौर में भी चढ़ाई हुई और खाने काबा का गिलाफ जल गया, एक दीवार भी डैमेज हो गई, उस वक्त किधर था नूरुद्दीन जंगी? और दुनिया बकदर एफर्ट है। वो अबाबील वाला एक ही वाकया हुआ है। बुखारी में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में एक काला हबशी पतली टांगों वाला काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। अल्लाह ने दुनिया बकदर एफर्ट रखी हुई है। तो ये हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म की एक पूरी दास्तान है, उसका ये भतीजा है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी तरफ अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की दोनों की तारीख की किताबें उठाएं। हदीस में तो इनके पल्ले भी कोई शय नहीं ना, किस हदीस में मोहम्मद बिन कासिम का नाम आया? तारीख से ही पेश करते हैं, तो तारीख ये भी तो सुने ना। तारीख दिमश्क के अंदर इब्न साकिर की, तारीख बगदाद के अंदर खतीब बगदादी की, और तारीख याकूबी जो सुन्नी और शिया दोनों मानते हैं। इन तीनों तारीख की किताबों में कम से कम 5 असहाब का जिक्र है जो सिंध से जाके नबी इस्लाम के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। यहां पे 5 सहाबा आए हैं नबी इस्लाम के, तो इस्लाम तो उसी जमाने में आ गया था। और हजरत उस्मान के दौर में बलोचिस्तान का कितना एरिया फतह हो चुका था। रशिया अफगानिस्तान हजरत उस्मान के दौर में फतह हुआ है। बुखारी में मौजूद है कि हम रोमन और पर्शियन अंपायर जब गिरी, उसके बाद वहां के लोगों को हमने उभारा कि हमने अजरबैजान और ये सारी फतवात करनी है उस्मान के दौर में। इस्लाम तो आ चुका हुआ था यहां पे। और सूफिया अपने चक्कर में डालते हैं हम इस्लाम लेके आए, नासबी मोहम्मद बिन कासिम को लेके आते हैं।
جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا. کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر. آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا قتل ہوا تھا. آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے اجداد کو قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھے. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا، وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی، لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت میں بنا تھا جو اس کے بیٹے نے، ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا، اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے، گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے، اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت، اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، وہ خلیفہ بن گیا، سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بنوں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر لیا، پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا، ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا، کیونکہ مروان کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ، وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا، مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز، جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان، اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ لوگ 4 بھائی اور یزید بن عبد الملک، وہ خلیفہ، باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خاوند خلیفہ، فاطمہ بنت عبد الملک.
جی ہم نے ویڈیو دیکھی اور سنا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں تاریخ کے دلائل کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں بات بتائی کہ کس طرح سے یہ لوگ اسلام کے صحابہ پر ظلم کرتے تھے، اسلام کو بدنام کر رہے تھے یہ لوگ، اور کس طرح تاریخ میں لوگوں نے مختلف طرح کی جو باتیں بنا کر ان لوگوں کو ہیرو بنا دیا۔ لیکن ظلم تو ظلم ہے، وہ چھپ تو نہیں سکتا، اور جن کے بزرگوں پر یہ ظلم ہوا ہے، جن کے باپ دادا پر یہ ظلم ہوا ہے، وہ لوگ تو آج تک اس تاریخ کے گواہ ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہماری بہت سی جو خیالات تھے، جو بہت سی باتیں ہمیں تاریخ کے متعلق بتائی بھی گئی تھی، اور مختلف کتب میں ہم نے باقاعدہ نصاب کی کتابوں میں بھی یہ بات پڑھی ہے، اور محمد بن قاسم کو بہت زیادہ ایک بڑے ہیرو کے طور پر جو لوگ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں انہوں نے تاریخ سمجھائی۔ تو کوئی بھی بات جب بھی کریں وہ دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح جو بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ علم کو حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا صحیح علم کو حاصل کرنا ہے۔ چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ تحقیق کر کے، اس کی مکمل جو تفتیش کر کے اس کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے، تاکہ ہم جو اس کے صحیح بات ہے، اس کی ریزن ہے، اس کے دلائل ہیں، وہ تمام ہم پر واضح ہوں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ احادیث ہو، چاہے وہ قرآن کی کوئی بات ہو، یا پھر تاریخ ہو، کیونکہ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک گہرا ریلیشن ہے۔ تو مرزا محمد علی نے ہمیں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں وہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور اس چیز کو مانیں گے بھی، اور انہیں اس بات پر رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رجوع اس بات پر کیا جاتا ہے جہاں پر دلائل جو ہیں وہ مختلف ہوں، یعنی کہ وہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اپنے بزرگان دین کی بات جب کرتے ہیں تو پھر وہ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ تاریخ پیش کر رہے ہیں، اور مرزا محمد علی نے بھی تاریخ پیش کی ہے، اور انہوں نے بہت اچھی دلیلیں پیش کر کے صحیح دلائل کے ساتھ ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بات کی تحقیق کے بنا اس بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ تحقیق کے بنا، تاریخ کو پڑھے بنا جب لوگوں نے اس چیز کو آگے پھیلایا تو کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اس بات پر، اور کس طرح سے محمد بن قاسم کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن پیچھے کی حقیقت کیا تھی یہ ہمیں آج پتہ چلی ہے۔ آپ بھی آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تاریخ کو جان سکیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی ہمارے اسلام سے ہے، ہماری شریعت سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم چیز کو سمجھیں اور ہمیں ہدایت بھی دے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے۔ اور شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ہر بار میں سمجھاتی ہوں کہ شیئر کرنے سے آپ کے لیے بھی یہ نیکی بنتی ہے، آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے، تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔